اور پورا مدرسہ خوشبو سے مہکتا تھا، اور جو شہید ہونے لگتا تھا شہادت سے پہلے اس کا چہرہ انتہائی حسین ہو جاتا تھا، سب کہتے تھے اب شہید ہونے لگا۔ والدہ صاحبہ کے بارے میں عالیہ کہتی ہے آخری دن 10 جولائی کو ان کے قریب تھی، دوپہر کے وقت ان کو گولیاں لگی، تو کہتی ہے کچھ چند گھنٹے پہلے اتنی حسین لگ رہی تھی جیسے آج ہی کوئی درن بن کر ان کو درن بنا گیا، اور کچھ دیر بعد ان کو گولیاں لگی، پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایسی میری بیٹی کہتی ہے میں نے حسان بھائی کو دیکھا کہ اس کا چہرہ انتہائی حسین معلوم ہو رہا ہے، تو میں نے امی جان سے پہلے کہہ دیا کہ بھائی شہید ہونے والے ہیں۔ اور الحمدللہ جتنے شہداء لال مسجد ہیں، چاہے وہ علامہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے اچھا کے قبرستان میں دفن، سب کی قبروں سے خوشبو ہے۔ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، اور اب بھی چند ایک مہینہ پہلے مولانا حسان غازی کی قبر سے بہت خوشبو آئی، اور یہاں تک کہ جو نا خوشبو وہ ایک سراب ہو گیا تھا پانی آنے کی وجہ سے، جب اس کو بند کرنے لگے تو ان کے ہاتھ میں خوشبو آ گئی کچھ لوگ نے، اور پھر سینکڑوں لوگوں نے اس کو سونگا، ان کے ہاتھ میں خوشبو آ رہی تھی۔ پھر میں غور کروں کے پاس بھی گیا، وہاں کے رہنے والوں کے پاس، میں نے کہا آپ نے ان کو کیسا پایا؟ کہنے لگے الحمدللہ جو بھی آیا اس کی جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ کئی مہینے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر ٹیسٹوں کے لیے کھولا گیا، لے جانے کے لیے کھولا گیا، والدین دیکھنا چاہتے ہمارا بیٹا ہے، جب بھی کھولا تو ان کے تابوت خوشبو سے مہک رہے تھے، پورا قبرستان مہک رہا تھا۔ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم ہستیاں، شان والی ہستیاں، بہت عظیم ہستیاں، اور انبیاء علیہ السلام وہ لوگ بھی شہید ہوئے، لیکن کسی روایت میں نہیں آتا کہ قبروں سے خوشبو آئے۔ حالانکہ علامہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے اربوں غازی بھی ایک صحابی کی پاؤں کی خاک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی قبروں سے خوشبو آئی؟ بہت سارے جوابات ہیں، جواب یہ ہے کہ اصل میں اس دور میں ہر چیز بدل گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ برائی اچھائی بن جائے گی، اچھائی برائی بن جائے گی، منکر معروف ہو جائے گا، معروف منکر ہو جائے گا۔ ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل الجہاد تھا۔ علامہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی افضل الجہاد پر عمل کر رہے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد انہیں غلط کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ غلط ہے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ عظیم قربانی کے راستے پر غازی چلا ہے، ان کو غلط کہہ رہے تھے۔ پھر اللہ کی عظمت کو بھی جوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو غلط کہا گیا ہر طرف سے اور ناطقہ توڑا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبروں سے خوشبو مہکائی، اور کوئی ایک نہیں، ایسا تواتر ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لاکھوں افراد موجود ہیں جو علامہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچے، اور 10 کلومیٹر تک خوشبو گئی۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ غلط نہیں، یہ عظیم راستہ چننے والے یہ قربانی رنگ لائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے 100% امید ہے اللہ کی راہوں میں جو قربانی لگتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قربانی دی۔ اللہ کی سنت یہی ہے جو قربانی دیتا ہے آزمائش اسے ہی آتی ہے، جو قربانی دیتا ہے آزمائش اسے ہی آتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہاں گے وہ مولوی صاحب، خواب آپ کے عروج کے کہتے ہیں غلبہ ہوگا، اسلام آئے گا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلبہ کے وعدے تھے، لیکن مکہ میں فوری غلبہ ہو گیا تھا۔ 13 سال مکی زندگی میں غلبہ ہو گیا تھا، کتنی تکلیفیں کاٹی، وطن چھوڑنا پڑا، اور پھر مدینہ چلے گئے، وہاں بھی تکلیفیں کاٹی، بہاریں آتے آتے 23 سال لگ گئے تھے۔ پہلے قربانیاں لگا کرتے ہیں، قربانی پہلے، بہار بعد میں، ہم کہتے پہلے بہار آ جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ درخت لگتا ہے، فصلیں لگتی ہیں، بہار آنے میں عرصہ لگتا ہے، اور پھل لگنے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی برکت سے جو زندہ رہے وہ انشاءاللہ یہ منظر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کی بہاریں دکھائے گا۔ صرف یہ ہے کہ ہم عجلت کرتے ہیں، ہم بس کہتے ہیں ابھی واقع ہو، ابھی بس ہو جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ حق والوں کو غلبہ دیتے ہیں، لیکن پہلے قربانیاں ہیں، پہلے تکلیفیں ہیں، پہلے پریشانیاں ہیں، پہلے مجاہدے ہیں، اور اس کے بعد حق کا غلبہ ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا حق کا غلبہ پوری دنیا پر ہو کر رہے گا۔
میں چونکہ حضرت بھی موجود ہیں اس سے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.